گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے، نکالنے کے لیے اول ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم شرعی ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، 3 اعمال باقی رہتے ہیں، باقی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری فقہ البخاری کی کتاب ہے، امام بخاری کی فقہ ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں لوٹ جاتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے اور مکہ اور مکہ والوں سے علیحدگی میں تھے، ان کے شرک اور بت پرستی سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھ کے مکہ سے باہر پہاڑ کے اندر اپنے آپ کو خلوت میں رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آسمان سے ایک ایسی ہستی آئی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں اس کے کئی عرصے بعد، کہ میں نے اس ہستی کو اس کی اصل حالت میں دیکھا اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ 600 پر ہونے کے ساتھ جب آسمان میں دیکھا تو ایسے تھا کہ گویا کہ پورے آسمان کو کور کر لیا، اور وہ ہم سب کو پتہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے آئے تھے، پیغام دینے آئے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور اس دنیا میں انسانوں کے سردار ہیں۔ پہلی وحی لے کے آئے تھے، لیکن اگر ہم غور کریں، جو کہ ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ وہ پہلی وحی کیا تھی جس سے نبی علیہ السلام کے اس سفر کا آغاز ہوا، ایک اتنی بڑی انسانیت کی بہتری اور تبدیلی کا افتتاح ہوا۔ تاریخ پڑھیں، اگر سیرت پڑھیں تو سیرت سے آپ کو ملے گا اس وقت دنیا کی حالت بہت بدتر تھی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بہترین موقع تھا کہ اس موقع پہ ایک رسول کو اور نبی کو بھیجا جاتا انسانیت کی اصلاح کے لیے۔ لیکن اگر ہم غور کریں، سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے، پورا نقشہ کھینچا ہے سیرت نگاروں نے کہ عرب دنیا کا کیا حال تھا، اوپر روم فارس کے کیا معاملات چل رہے تھے، ادھر ہند، افغانستان، چلو اس ٹائم پہ آج کے حساب سے ہی سمجھ لیں کہ اس طرف کے کیا معاملات تھے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بہترین وقت تھا انسانیت کو
گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے نور پہ لے جانے کے لیے۔ لیکن میں کہتا ہوں غور کریں، یہ اس چیز کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ پہلی وحی، پہلا لفظ جو جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دیا، وہ ہم سب کو پتہ ہے وہ کیا تھا؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے، سیکھیے۔ لغوی معنی اقرا، پڑھنے کا ہے، کہ جب اتنے بڑے مشن کا آغاز کیا، اتنی بڑی تبدیلی کا افتتاح کیا، تو اس کا آغاز ہی کس سے کیا؟ پڑھنے سے کیا، کہ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے، نکالنے کے لیے اول ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم شرعی ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بتایا ہے، سورہ رحمان ہم سب پڑھتے ہیں، کیا بتایا؟ کس طرح آغاز ہوتا ہے سورہ رحمان کا؟ الرحمن، کہ وہ رحمان ہے، یہ وہ رحمان کہ جو اس دنیا میں مسلمان کو بھی دیتا ہے، غیر مسلم کو بھی دیتا ہے، انتہائی مہربان ہے کہ جو مسلمان کافر میں کوئی فرق نہیں کرتا جب دینے پہ آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد علم القرآن، کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، یہ رحمان کا صفت، رحمان کی صفت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کو اگر اپنے آپ کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنا ہے، جہالت سے نکالنا ہے اور ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے، تو انسان کو علم شرعی حاصل کرنا ہوگا، علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ ابھی اس درس کی شروع میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور میں کہتا ہوں کہ ہم سب کی جو منزل مقصود ہے، اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اس کو اپنے لیے آسان کرنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے۔ میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس دنیا میں کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس کو حاصل کر کے مرنا ہر کسی نے ہے، جب آخرت میں جائے تو آخرت میں ہمیں کیا ملے؟ جنت مل جائے، جنت ہمارا ٹارگٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کسی ایسی راہ پہ چلتا ہے، کس پہ؟ توجہ ہے، کہ جو کسی ایسی راہ پہ چلے جس پہ وہ علم حاصل کرے، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یعنی وہ چلتا تو دنیا پہ ہے، لیکن رستہ جنت کا آسان ہو رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دنیا کے جو مسافر ہوتے ہیں، دنیا میں سفر کرتے ہیں ہم لوگ، کیا سفر ہوتا ہے؟ ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرا ملک، بہت سے بہت۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب چلو بھائی ایک سیارے سے دوسرا سیارہ ہو رہا ہے، ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سے بہت، اس سے آگے تو نہیں پہنچی کہانی۔ تو دنیا کا مسافر ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، لیکن طلب علم کا جو مسافر ہوتا ہے وہ اس دنیا سے لے کے جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ درہم اور دینار نہیں ہوتا، ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء اس دنیا میں درہم دینار ورثے میں چھوڑ کے نہیں جاتے، ولکن ورثوا العلم، ان کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ فمن اخذ بحظ وافر، جس نے اس کا تھوڑا سا حصہ لے لیا، اس نے یقیناً بہت بڑا حصہ لے لیا۔ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں ایک بہت جلیل و قدر عالم شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ اے طالب علموں خوش ہو جاؤ۔ کس بات پہ خوش ہو جاؤ؟ کہ اے طالب علموں، آج تم دین کا علم حاصل کرتے ہو، قرآن حدیث سیکھنا شروع کرتے ہو، اللہ کے نبی کو گزرے صلی اللہ علیہ وسلم 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 1000 بھی نہیں، 1400 سال گزر گئے،
نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی تم ان کے تعلیمات کو پڑھتے ہو، حدیثوں کو پڑھتے ہو، قرآن کو سیکھتے ہو، اور 1400 سال بعد پڑھ کے تم اس نبی کا، محمد مصطفیٰ کا وارث بن جاتے ہو. کہ آج بھی اگر ہم یہ دین کا علم حاصل کریں تو ہم نبی علیہ السلام کے وارث کہلائیں گے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. تو آج فتنوں کا دور ہے. تھوڑی سی اگر ہم نظر دوڑائیں تو کون سا ایسا فتنہ ہے جو آج موجود نہیں ہے؟ نئے نئے فتنے بھی آ رہے ہیں. آپ فقہی مسائل میں دیکھ لیجئے، عقیدے کے مسائل میں دیکھ لیں، منہجی مسائل میں دیکھ لیں، یہاں تک کہ دین کی جو بنیاد ہے اس تک پہ لوگ شک کر رہے ہیں، خدا کے وجود پہ شک کر رہے ہیں. صحابہ پہ بات چیت ہو رہی ہے، صحابہ پہ تان و تشنیع ہو رہی ہے. آپ کوئی حدیث پہ انکار کیا جا رہا ہے، حدیث پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور انتہائی خوبصورتی سے کہ سامنے والا پکڑ بھی نہ سکے. یہ سب چیزوں سے انسان کیسے اپنے آپ کو نکالے گا؟ ان سب چیز کا کیسے حل کرے گا؟ یہ صرف اور صرف انسان علم کے ساتھ کر سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی ہم سب کو پتہ ایک مشہور زمانہ کتاب ہے صحیح البخاری. اس کے اندر عام لوگوں کے درمیان تو یہ مشہور ہے کہ اس میں صرف حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں صرف حدیثیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری فقہ البخاری کی کتاب ہے. امام بخاری کی فقہ ہے اس کے اندر، اور اس فقہ کو ان کی اس انڈرسٹینڈنگ، یا کہہ لیجیے ان اپنے جو مسائل میں موقف رکھتے ہیں، وہ موقف بیان کرنے کے لیے انہوں نے حدیثیں اس کے اندر جمع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتیں بھی جمع کرتے ہیں. اور جو مسئلہ وہ اخذ کرتے ہیں، جو مسئلہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کا چیپٹر باندھ دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے باب العلم قبل القول والعمل. علم کا باب، کہ باب اس بارے میں کہ علم کسی بھی قول یا عمل سے پہلے آتا ہے، کسی بھی بات کو کہنے یا عمل سے پہلے آتا ہے علم سیکھنے کا مرحلہ. اور اس میں قرآن کی آیت لائے ہیں سب سے پہلے، اور وہ کیا لائے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ انہو، اللہ، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کو جان لو. اس پہ علماء نے کہا ہے کہ ایمان سے اور توحید سے بھی پہلے اگر کوئی چیز آتی ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ علم آتا ہے، علم کا حصول آتا ہے. کیونکہ کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، توحید کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا جب تک پڑھیں گے ہی نہیں، جب تک سیکھیں گے ہی نہیں. آج لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایک کہہ لیجیے انسان ہے، انسانی فطرت ہے، کمزور ہے انسان، کہ ہمارے پاس بہت علم ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بنیادی علم بھی آج ہمارے یہاں لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لفظ الہ میں اور لفظ رب میں کیا فرق ہے یہی ہم کو نہیں پتا. یہ کلمہ لا رب الا اللہ کیوں آیا اور لا الہ الا اللہ کیوں آیا اور لا رب الا اللہ کیوں نہیں آیا، یہ نہیں پتا ہم کو. اللہ کے رب اور الہ ہونے میں کیا فرق ہے، یہ بنیادی چیزیں نہیں پتا ہمیں. بعض ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ ان کو غسل کرنا نہیں آتا، غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا، زندگی گزار دی، شادی ہو گئی، کئی سال ہو گئے شادی ہوئے میں. چلو یہ تو بہت بنیادی سی چیز ہے، یہ نکاح طلاق کے معاملات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. چلو نکاح ہو گیا، اس کی کیا شرائط ہیں، صحیح نکاح کی کیا طریقہ ہے، طلاق ہے، طلاق کی کیا شرائط ہیں، طلاق سنی اور طلاق بدعی میں کیا فرق ہے، کس حالت میں طلاق دینا جائز ہے، کس حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. یہ بنیادی مسائل ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. بنیادی زکوٰۃ کے مسائل نہیں پتہ. ہمارے ایک دوست ہمارے پاس ایک دفعہ آئے، انہوں نے ایک زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اس معاملے پہ زکوٰۃ بنتی تھی
اور انہیں دی نہیں تھی. کہہ رہے میں تو 10 سال سے زکوٰۃ نہیں نکال رہا، اب کیا کروں؟ تو بھیا وہ جو 10 سال کی زکوٰۃ ہے وہ سب کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ ادا کیجئے. یہ معافی نہیں ہوئی اس زکوٰۃ کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ علم ہی نہیں تھا، پرواہ ہی نہیں تھی، بس سمجھ رہے تھے کہ ہمیں آتا ہے اور کر ہی چلے جا رہے ہیں. رزلٹ کیا ہوا؟ اپنا ہی نقصان ہوا، دنیاوی نقصان ہوا. اور ظاہر ہے وہ زکوٰۃ اگر ڈیلے ہوئی اپنے وقت سے تو ٹھیک ہے، اللہ تو لا علمی کی وجہ سے معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر یہ بالکل نہیں پتا ہوتا تو پھر پکڑ ہوتی اس پہ یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ انسان زکوٰۃ ہی نہیں نکال رہا، زکوٰۃ کے بنیادی علوم ہی نہیں پتا اس کو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پہ. یہ جو ہمارے آپ کے روٹین کے ڈیلی کے مسائل ہیں، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی صورتیں کیا کہتی ہیں؟ ہم روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، اور سب کچھ ہمارا یہیں رہ جائے گا. جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہمارے اعمال جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کے اہل و عیال، ایک اس کا مال، اور ایک اس کا عمل. 2 چیزیں لوٹ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے. 2 چیزیں کون سی لوٹ جاتی ہیں؟ ایک اس کے اہل اس کو دفنا کے لوٹ جاتے ہیں، اور وہ تو اتنا اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں سانسیں انسان کی بند ہوتی ہیں تو وہ انسان کو انسان کے نام تک سے نہیں پکارتے. جن کو خوش کرنے کے لیے انسان ساری زندگی تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، جیسی انسان کی سانسیں رکتی ہیں، انسان کا نام انسان کا اپنا نہیں رہتا. کیا کہتے ہیں ہم کہ جنازہ کہاں ہے، میت کہاں ہے، میت کو دفنا دیا یا نہیں دفنایا، جنازے کو مسجد میں لے آئے یا نہیں لائے، نام سے تو نہیں بولتے. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو پھر بھی اللہ کا حکم ہے تو یہ ہمیں دفنانے جا رہے ہیں یا دفنانے جائیں گے، اور جیسے ہی دفنا دیں گے واپس آ جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 40 قدم بھی ابھی واپس نہیں لوٹیں گے کہ فرشتے آ جائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. مردہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوگا، اور مال واپس آ جائے گا، لیکن وہاں کیا رہے گا؟ اس کا عمل باقی رہے گا کہ کیا عمل کر کے گیا. اور عمل کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ جب انسان مر جائے گا تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. بھائی جتنے عمل کر لیے، جتنی نمازیں پڑھنی تھی نمازیں پڑھ لی، جتنے روزے رکھنے تھے، جتنے ذکر اذکار کرنے تھے، جتنے قرآن پڑھنے تھے کر لیے، جتنے صدقے خیرات کرنے تھے کر لیے، سب ہو گیا. اب قبر میں جائیں گے، اب کچھ آگے نہیں جائے گا سوائے 3 چیزوں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. 3 اعمال باقی رہتے ہیں، باقی سارے ختم ہو جاتے ہیں. نمبر 1 ولد صالح يدعو له. وہ نیک اولاد جو وہ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے عمل بڑھتا رہتا ہے. علماء نے اس سے کہا ہے کہ انسان کے نیک ہونے کی نشانی کیا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میں نیک ہوں یا نہیں تو اس کا چیک کیسے رکھے؟ وہ نہیں کہ وہ دیکھے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا، چاہے زندہ ہوں یا مر گئے ہوں. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہاں ولد صالح کی صفت کیا بتائی کہ نیک اولاد کب ہوتی ہے؟ جب وہ والدین کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے. تو پہلی چیز جو انسان کے ساتھ انسان کی قبر میں کام آئے گی وہ کیا ہے؟ انسان کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 صدقۃ جاریہ. ایسا صدقہ جو جاری رہتا ہے. تو دنیا میں کوئی کنواں کھدوا دیا، درخت لگوا دیے، سائے دار جگہ بنوا دی، مفاد عامہ کے لیے کوئی کام کر دیا،
جب تک وہ باقی رہے گا تب تک اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو دوسری چیز صدقۃ جاریہ. اور تیسری چیز علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. وہ علم اس نے کسی کو بتا دیا، کوئی صحیح چیز سیکھی اور سامنے والے کو بتا دی. کوئی مسئلہ اس نے سیکھا جو اس کو پتہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر والوں کو بتا دیا. جب تک سامنے والا اس پہ عمل کرتا رہے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے علم کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیں جوڑنا چاہیے، علم کی طرف آنا چاہیے. ہمارے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں علم کے لیے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ علم کے سفر پہ تھا تو میرا جیب خرچ ختم ہو گیا تھا. کہہ رہے میں نے گھاس کھا کے اپنا گزارا کیا تھا. ایک سلف میں سے محدث گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ میں علم کے سفر میں تھا، شدید ٹھنڈ پڑی، شدید برف پڑی، یہاں تک کہ میری انگلیاں ضائع ہو گئیں. ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہا اکثر و بیشتر میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، گرا پڑا ہوتا تھا، تو لوگ میرے پاس جوتا لے کے آتے تھے کہ یا شاید کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جنون نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک ہوتی تھی، بھوک کی کمزوری کی وجہ سے میں گر جایا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوا کرتا تھا کہ میں دین کا علم حاصل کر لوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے جب میں صحابہ کو حدیثیں سنایا کرتا تھا تو صحابہ پریشان ہوتے تھے کہ ابو ہریرہ ایسی ایسی حدیثیں سکھاتے ہیں، ایسی ایسی حدیثیں بتاتے ہیں، ہم نے کبھی سنی نہیں، یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ صحابہ مارکیٹوں میں کھڑے ہو کے کاروبار کر رہے ہوتے تھے، تجارت کر رہے ہوتے تھے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا تھا. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی مسجد میں ایک مدرسہ بنایا، اصحاب صفہ آتے تھے، ادھر رہتے تھے، ان کا کھانا پینا وہیں ہوتا تھا، جو بھی میسر ہوتا تھا، تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. یہ کس لیے تھا سب کچھ؟ اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. یہ قرآن کو اس قرآن نے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنائے. یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. بھئی کیسے ہوگی ہدایت؟ جب اس کو کھول کے پڑھیں گے، سمجھیں گے قرآن کے کیا حقوق ہیں. صرف یہی کہ اس کی تلاوت کر لی جائے اور رمضان ہے جو اس میں تراویاں پڑھ لی جائیں، ختم ہو جائے، تکمیل ہو جائے، واہ واہ، مٹھائی بڑھ جائے، ختم، چھٹی، بند کر کے سائڈ پر رکھ دو، اگلے سال دیکھیں گے. یا روز اٹھے تو صبح اٹھ کے موبائل پہ یا اسپیکر پہ قرآن لگا لیا، بس اتنا کام ہے ہمارا. نیا گھر لے لیا، نئی دکان لے لی، چلو بھائی آ جاؤ سب بیٹھ کے یاسین پڑھ لیں، بقرہ تک کر لیں. اس لیے قرآن کی تلاوت یقیناً بہت اجر رکھتی ہے، لیکن یہ واحد قرآن کا مقصد یا حق نہیں ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے اور پھر آگے لوگوں کو بتایا جائے. یہ ہیں قرآن کے حقوق. اور اسی طرح حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے قول اقوال ہیں. جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں وہ روک دے اس سے رک جاؤ. یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ حدیث سے ہی تو پتہ چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے کہ جو میری بات کو سنے، جس نے میری بات کو سنا، اس کو سمجھا، ایک روایت میں آتا ہے حفظ کیا، ثم اداھا کما سمع، پھر اس کو جیسے اس نے سنا اس کو آگے پہنچا دیا. ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے. اس لیے ہمیں دین کے علم کی طرف آنا چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کل کو دنیاوی اور اخروی خسارے کا سبب ہمارا یہ دین نہ سیکھنا بن جائے، کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر لیں، ہم کسی بدعت میں پڑ جائیں. آج کے ان فتنوں کے دور میں کہ ہر طرح کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک عالم اور جاہل کی تمیز ختم ہو گئی ہے. ایک عالم اور جاہل کی تمیز ختم ہو گئی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عالم کون ہے اور جاہل کون ہے. وہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے. ایک عالم اور جاہل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم جانتا ہے کہ اس کو نہیں جانتا، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے. اور ایک جاہل کیا ہوتا ہے؟ وہ جاہل جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھ رہا ہوتا ہے. آج سوشل میڈیا پہ جس نے تھوڑی داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، یا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آج کی تاریخ میں، بس 2-4 حدیثیں یاد کر لی، کیمرہ ہے، اکاؤنٹ بنانا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے،
بلکہ کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کافی ہے، اسٹینڈ لگاؤ، شروع ہو جاؤ. ہر بندہ عالم بنا پھر رہا ہے، ہر بندہ 2-4 حدیثیں یاد کر کے کیمرہ لگا کے بولنا شروع ہو گیا، اور ہر بندہ سن بھی رہا ہے. کئی مثالیں اس کی ایسی ہیں. تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ علم کیا ہے، علماء کیا ہیں، تو ہم تو کسی کے بھی ہاتھ چڑھ جائیں گے، کوئی بھی موقف اپنا لیں گے. یار صحیح تو کہہ رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، بخاری سے روایت بیان کر رہے ہیں. بھائی آپ کو کیا پتا بخاری میں ہے یا نہیں، اور اگر ہے بھی تو کیا وہ دلیل بنتی بھی ہے یا نہیں، اور وہ حصہ جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ کس حساب سے ہے، اس حصے کا پیچھے آگے سے تعلق ہے بھی یا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ نے کہا یار واہ کیا بات ہے، اس نے تو ساتھ میں ریفرنس دے دیا، حدیث دے دی، سامنے والے کو چپ کرا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری سمجھ بس اس حد تک محدود ہے کہ سامنے والا بات کتنی اچھی کر رہا ہے، سامنے والا کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، سامنے والا ریفرنس دے رہا ہے، بس ٹھیک ہے. یہ ہماری سمجھ ہو گئی ہے. کیونکہ علماء کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم علماء تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، علماء کے علم کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے. جانچنے سے مراد ان سے سیکھنے کی کہ کیا علم ہوتا کیا ہے حقیقی، وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ابو درداء کی بات، آخری ان کا قول بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ابو درداء کہتے ہیں نصیحت کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ 4 بندے کی زندگی اپنا لینا، 4 میں سے کوئی ایک بن جانا، اس کے علاوہ نہیں بننا. کہتے ہیں کن عالمن، کہا یہ تو عالم بن جانا، لوگوں کو مسئلے بتانے والے، ان کے سوالات کو حل کرنے والے، اور اپنی زندگی کو، اپنے اوڑھنے بچھونے کو دین بنا لینا. کہا عالم بن جاؤ. چلو اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر کیا بن جاؤ؟ کہا کن متعلمن، ایک طالب علم بن جاؤ. صحیح ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرنے والے نہیں بن سکتے، کم از کم سیکھنے والے بن جاؤ، حدیث کے، قرآن کے، فقہ کے اصول کے اسٹوڈنٹ بن جاؤ. کہا اچھا اگر یہ بھی نہیں بن سکتے، کن مستمعن، دروس کو صرف سننے والے بن جاؤ، علماء کے وعظ و نصیحت کی محفلوں میں شرکت کیا کرو، علماء کے جو محاضرات ہیں، علماء کے جو لیکچر ہیں ان کو سن ہی لیا کرو. اور آج کل تو بڑا آسان ہے، آن لائن کا دور ہے، اب موبائل ہر کسی کے پاس ہے، 100، 200، 250، 300 روپے کی ہینڈ فری آتی ہے، وہ اپنی جیب میں لگا لے. آن لائن مفت کے دروس ملتے ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر لے یا آن لائن ہی سن لے. ہر بندے نے سفر کرنا ہوتا ہے نہیں کرنا ہوتا، 20-25 منٹ کا سفر ہوتا ہے کراچی جیسے شہر میں کہیں بھی کم از کم، یا نہیں ہوتا سفر تو اچھی بات ہے، ٹائم ہو گیا سامنے والے کے پاس. تو کسی بھی عالم کا خطبہ آن این ایوریج 25-30 منٹ کا ہوتا ہے. تو اگر آپ روز ایک خطبہ جاتے ہوئے اور روز ایک خطبہ آتے ہوئے سن لیں، کہ چلو آدھا بھی کر لیں، آدھا صبح سن لیا، آدھا شام کو سن لیا، دن کا ایک خطبہ ہو گیا نہیں ہو گیا، ایک درس ہو گیا نہیں ہو گیا. ہفتے کے کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. مہینے کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے. سال کے کتنے ہو گئے؟ 365 ہو گئے. وہ یہ تو ویسے ہی عالم بن جائے گا سن سن کے، تو کوئی عذر باقی نہیں رہتا. کہا کہ کن مستمعن، سننے والے بن جاؤ. کتنے دروس سن لے گا ایک بندہ صرف اس طرح، اور یہ صرف ایک 20-25 منٹ صبح شام لگانے پہ. کوئی اگر زیادہ لگائے، ختم نہیں ہوتا کانٹینٹ، علماء کے دروس نہیں ختم ہوں گے. ایک عالم کے دروس ختم ہو جائے دوسرے پہ چلا جائے. شرط یہ عالم ہو، کتاب و سنت کا دائی ہو، کتاب و سنت بیان کرنے والا ہو. کہا کہ مستمعن نہیں بن سکتے تو پھر کیا بن جاؤ؟ یہ تینوں چیزیں نہیں بن سکتے، عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، سننے والے نہیں بن سکتے. تو اب کیا کرو؟ کن محبا لہم، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. محبت کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ کم از کم تم جانتے تو ہو کہ عالم کون ہے، پتا ہوگا کہ عالم کون ہے، کس شہر میں کون عالم ہے، پھر تو ان سے محبت کرو گے نا. اور جب پتا چل جائے تو محبت میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ کہ ان کے خلاف اپنی زبانیں مت چلاؤ، ان کے خلاف مت بولو، ان کے بارے میں بدگمان نہ ہو. کوئی غلطی کسی کی سامنے آ بھی جائے تو انسان اور بشر ہونے کے وجہ سے اس کو درگزر کر دو، بھول جاؤ.
محب عالم، ایک عالم کا محب ہونے کا معنی یہ ہے کہ کم از کم اس کے خلاف نہ بولو، ورنہ اس سے آگے جاؤ، ملاقات کرو، کبھی ان کو اپنے گھر بلاؤ، کبھی ان کے ساتھ کوئی سفر کر لو، کبھی ان کے درس میں کبھی کبھاری شرکت کر لو، یا دل سے ہی محبت کر لو، دل سے ان کے لیے دعائیں نکال دو، اچھے کلمات نکال دو، دوسروں کو ان کی باتیں پہنچا دو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ان کو پروموٹ کر دو تاکہ دوسرے بھی آپ کے وسیلے سے سن لیں ان کو۔ کہا فلا تکن خامسا، 4 چیزیں ہو گئیں، کہا 5ویں مت ہو جانا، 5ویں مت بننا، 5ویں کوئی چیز نہ بننا، فتہلک، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت ہلاک ہو چکی ہے، نہ عالم بنی، نہ طالب علم بنی، نہ مستمع بنی، اور محب بھی نہیں بنی کیونکہ پتہ ہی نہیں عالم کون ہے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، اور محبتیں کن سے ہیں؟ ان لوگوں سے جو اپنی جو الفاظ اچھا استعمال کر سکتے ہیں، جو تقریریں بڑی پرجوش کر سکتے ہیں، لیکن علم کون دے گا یہ ہمیں نہیں پتا، اور اگر پتہ ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس علم کو حاصل کرنے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس مصروفیت اتنی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مصروف وقتوں میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ یہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے، آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دے، یہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا باعث بنے۔ اسی تعلق سے آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے تھے کہ آپ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا ادارہ الحمدللہ کھلا ہے، بروج انسٹیٹیوٹ کے نام سے، جو خالص دین کی تعلیم کا ہی کام کر رہے ہیں۔ ہفتہ وار یہاں پہ حدیث کی کلاس، قرآن کی کلاس، عربی کی کلاس منعقد کی جاتی ہے، جلیل القدر علماء آ کے یہاں پڑھاتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے شیخ عبد الوکیل ناصر یہاں پہ حدیث کی کلاس لیتے ہیں، شیخ مزمل لودھی یا جو بھی آپ کے علاقے کے ایک عالم دین ہیں وہ یہاں پہ قرآن اور حدیث کی کلاس لیتے ہیں۔ اسی طرح عربی کا کورس کرایا جاتا ہے یہاں پہ، قرآن کے ناظرہ کی کلاس یہاں پہ ہوتی ہے دوپہر کے ٹائم پہ، اور یہ خالصتاً اللہ کے لیے یہ ادارے کا قیام اور یہ کلاسوں کا قیام کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مختصراً کسی چیز کی فیس بھی ہے تو وہ صرف اس لیے کہ کچھ نہ کچھ جو پڑھنے والے ہیں ان کا حصہ اس میں ڈل جائے، کچھ نہ کچھ وہ سیریس ہو کے پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ ادارے میں ان کا تعاون ہو جائے، ورنہ یہ ادارے فیسوں سے نہیں چل رہے، نہ یہ فیسوں کے لیے کھولے گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پیسے کمانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے اور مواقع بہت ہیں۔ یہ خالصتاً لوجہ اللہ یہ کام کیا گیا ہے، اور بلکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کے کرنے میں اخلاص عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے چہرے کے لیے خاص کر لے، خالص اس کو اپنی رضا کے لیے کر لے، کوئی اور اس میں نیت نہ ہو۔ تو اس لیے خود بھی اس میں حصہ بنیے، جس جس کو جانتے ہیں اس کو ادھر بھیجیے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کسی کو وہاں بھیجیں اور آپ کے بھیجنے سے وہ شخص ہدایت پہ آ جائے، وہ پورا گھرانہ، پورا خاندان ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ ایک عالم دین بن جائے، اور وہ عالم بنے جو چند 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا باعث بن جائے، صرف آپ کے بتانے سے کہ یار وہ جگہ ہے، جاؤ وہاں جا کے فلاں کلاس جوائن کر لو۔ تاریخ ایسے ہی گزری ہے۔ آپ امام بخاری کو جانتے، امام بخاری کے اساتذہ کو کتنا جانتے ہیں؟ ابن تیمیہ کو جانتے، ابن تیمیہ کے اساتذہ کو کتنا جانتے ہیں؟ شیخ البانی، شیخ بن باز، شیخ عثیمین کو جانتے، ان کے اساتذہ کو کتنا جانتے ہیں؟ اور یہ بتا دوں کہ جتنا اجر شیخ ان مشائخ کو ملا ہے فردن فردن، یا جو ملے گا ان کے اساتذہ کو اتنا تو ملے گا ہی، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گا اور ملتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف ان کو نہیں پڑھایا بلکہ ان جیسے اور کئی لوگوں کو پڑھایا ہے۔ امام بخاری کو اس تاریخ میں 1200 سال کی ہسٹری میں جتنا ثواب ملا ہے اتنا اور اس سے کہیں زیادہ ان کے اساتذہ کو ملا ہے، کیونکہ جو علم انہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھ کے بیان کیا ہے۔ ان کے والدین کو ملا ہے۔ کتنے لوگ والدین کو جانتے، امام احمد کے، امام شافعی کے، یہ ان کی والدائیں ہوتی تھیں جو ان کو بھیجا کرتی تھیں، ان کے والد ان پہ محنت کیا کرتے تھے۔ تو جو دین کا کام، نیکی کا کام ان شخصیات نے کیا ہے، پورے کا پورا اجر پلس
جو بھی انہوں نے کام کیا وہ ان کو اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم خود دین کی طرف آئیں اور کل کو کوئی شخص ہماری وجہ سے راہ ہدایت پہ آئے اور کل کا ابن تیمیہ، ابن باز، بخاری، احمد بن حنبل بن جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. ایک انگلش اسکالر ہیں، اسپیکر ہیں، عبدالرحیم گرین، بڑا مشہور نام ہے. آپ گوگل پہ جائیں گے، یو کے اسکالر تو نہیں ہے، ایک دائی ہے مشہور. تو بڑے پاکستان بھی آئے ہوئے اور پیس ٹی وی وغیرہ بھی بہت آئے ہیں. کبھی آپ گوگل کریں گے تو سامنے آپ کو آ جائے گا، سمجھ جائیں گے. اپنی اسلام کی انہوں نے سٹوری بتائی کیسے مسلمان ہوئے. کہہ رہے میں ایک دفعہ شپ پہ تھا، ایک کشتی پہ سفر کر رہا تھا اور میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، کرسچن تھا یا جو بھی تھا. کہہ رہے ایک بوڑھا بابا جی آیا میرے پاس اور مجھے آ کے صرف قرآن پکڑا دیا، یہ لو قرآن، کچھ بھی نہیں کہا، قرآن کا ایک نسخہ دے دیا مجھے، ترجمے والا ہوگا. کہہ رہے بس وہ پڑھا اور میں پڑھنا شروع ہو گیا اور اس کو پڑھتا ہی چلا گیا اور پھر میں مسلمان ہو گیا. اور نہ صرف مسلمان ہوا، آج میرے ہاتھ پہ ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ہدایت پہ آ رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں اس بابے کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ایک قرآن دینے سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. تو اس لیے کسی بھی لا تحقرن من المعروف شیئا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ جانے. اگر بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، وہ سمجھتے ہیں ہماری تو زندگی گزر گئی، اب کیا فائدہ. ہاں نہیں، بڑے بڑے علماء ہماری تاریخ میں، انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور پھر جب پڑھتے گئے 10 12 15 سال اتنا پڑھا کہ امام بن گئے، زندگیاں تبدیل ہو گئیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کوئی بچہ پڑھنے جائے تو وہ مستقبل کا امام ہوگا، نہیں. اور نہ بھی ہو تو بھائی علم حاصل کرنے کا ثواب الگ ہے. علم حاصل انسان کی اپنی تبدیلی تو آتی ہے، اپنا عمل تو تبدیل کرتا ہے. اور کبھی کبھار نہ بھی سمجھ آ رہا ہو تب بھی پڑھنا چاہیے، دروس میں شرکت کرنی چاہیے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جب بھی علم کی محفل لگتی ہے اللہ کے کسی گھر میں تو کیا ہوتا ہے؟ 4 چیزیں ہو جاتی ہیں. کہا نزلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہوتا ہے، ایک اطمینان نازل ہوتا ہے ایسی محفل پہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ ان پہ اپنے پر بچھا کے بیٹھتے ہیں. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام، اللہ تعالیٰ اس کے ہاں ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی ان کا تذکرہ، جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ آسمانوں میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس دین کی طرف، اس علم کی طرف آئیے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہالت سے نکالیں. نبی علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ اس دنیا کو، انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکالے. اور طریقہ کار کیا تھا؟ اقرا، پڑھ، علم حاصل کر. قرآن دیا. قرآن کو آپ نے کبھی سوچا آخرت کے لیے، آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے معجزہ کیوں بنایا کہ ایسا ہی رہے گا جیسا اترا؟ ایک وجہ ان میں سے یہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو ہدایت پہ لاتے رہیں. کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ لوگوں کے پاس بہانہ ہو کہ جی وہ کہیں کہ جی ہمارے پاس تو پڑھنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ان تمام ظلمتوں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے علم کی طرف لائیے. کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے فتنے آ جاتے ہیں، ہم پہ عمل کر دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے عرفہا کل عالم، ایک عالم دور سے دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، لیکن جب فتنہ اپنی بربادی کر کے واپس لوٹتا ہے عرفہا کل جاہل، پھر جاہل اس کو پہچانتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت تھی، ایک فتنہ تھا. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم شرعی سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ، ہمارا دل علم حاصل کرنے کے لیے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کتاب و سنت کا فہم حاصل کرنے والا بنا دے.
صحیح کتاب و سنت کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختام الرسل والهدي